ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سبحان اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس محلے کے جیالے نوجوانوں نے
آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے حوالے سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا ہے، یعنی ذکر آمد مصطفیٰ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عزت والا رسول مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور سب کے لیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے سب کو فائدہ پہنچایا، لیکن بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان جتایا کہ ہم نے رسول کو بھیج کر، ہم نے محبوب کو بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ احسان کیوں کیا ہے؟ کہ کسی کو تہذیب ملی ہے، کسی کو تمدن ملا ہے، کسی کو کلچر ملا ہے، کسی کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، لیکن اے عاشقان مصطفیٰ، اے میرے محبوب کے غلاموں، ہم نے تمہیں ایمان بھی عطا کیا اس رسول کے صدقے۔ مومنین پر خاص احسان ہوا کہ نبی کی آمد کے صدقے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمایا۔ گویا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمت ہے کہ اسی نعمت کے صدقے میں ایمان بھی ملتا ہے، اسی نعمت کے صدقے میں قرآن بھی ملتا ہے، اسی نعمت کے صدقے میں نمازیں بھی ملتی ہے، اسی نعمت کے صدقے میں روزے بھی ملتے ہیں۔ گویا کہ خدا کا پتہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں ملا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب زمین کے اوپر نہیں ہوئی تھی، لوگ تہمات پرستی کے اندر مبتلا تھے، لوگ غلط طریقے پر چل رہے تھے، لوگ جو ہے وہ کفر و دلالت کی دلدل کے اندر گرتے چلے جا رہے تھے۔ آج بھی کچھ باتیں ہیں جس پر آج لوگوں کی فکر موجود ہے، آج لوگوں کے خیال موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کالی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو کالی بلی کو دیکھنا منحوس سمجھتا ہے۔ یہ آقا کی آمد سے پہلے بھی یہی سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور اگر بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو انسان پلٹ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، میرا یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے تو انگوٹھی کے اندر کوئی عقیق پہنتا ہے، کوئی فیروزہ پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، اور لوگ عقیدہ یہ بناتے ہیں اس قسم کا پتھر پہنوں گا تو فلانی سے میری شادی ہو جائے گی، اس قسم کا پتھر پہنوں گا تو میرے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کی آمد سے پہلے لوگ تہمات پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ میرے رسول زمین پر تشریف لا کر کے بتاتے ہیں بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو ایک مخلوق ہے۔ سنو، بلی کے راستہ کاٹنے سے کسی کا کام ہونا یا نہ ہونا نہیں ہوتا۔ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اللہ جس کام کو روک دینا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کر نہیں سکتی۔ اگر پتھروں کی وجہ سے کسی کو روزی ملتی، پتھروں کی وجہ سے رزق ملتا، تو پھر پہاڑ کو لوگ گلے میں لٹکا کر کے پھرتے، اس لیے کہ لوگ اسی سے مالدار ہو جاتے۔ سنو، یقیناً انگوٹھی کے اندر پتھر پہنا جاتا ہے لیکن حسن کی بنیاد پر پہنا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے پہنا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ پتھر پہنتا ہے کہ پتھر میں انگوٹھی میں پہنوں گا تو میری روزی میں برکت ہوگی یا میرے نام کی راز کے حساب سے ہے، یہ سارے غلط عقیدے ہیں، یہ سارے فحش عقیدے ہیں۔ انہی عقیدوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول زمین پر آئے تھے اور میرے آقا نے بتا دیا پتھر کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پر توکل مضبوط کرنے کے لیے، اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے تھے۔ لوگ جو ہے عورتوں کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ ایک آدمی جوئے کے اندر اپنی بیوی کو تک ہار جاتا تھا۔ لوگ جوئے میں عورتوں کو ہار جاتے تھے حضور کی آمد سے پہلے۔
یہ میلاد النبی کا صدقہ ہے کہ میرے آقا نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا. آقا کریم نے عورت کو وہ مقام عطا کیا. بیٹی ہے ماں باپ کے لیے جنت، ماں ہے اولاد کے لیے جنت، بیوی ہے شوہر کے لیے جنت. ایک شخص نے میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے دنیا میں جنت عطا کر دے. میرے آقا نے دعا کر دی، اللہ اس کو دنیا میں جنت دے دے. اور جب دعا کی چند ہی دنوں کے بعد اس نوجوان کی شادی ایک بہت خوبصورت نیک لڑکی کے ساتھ ہو گئی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ دنیا میں اس کو جنت مل جائے. میرے آقا نے فرمایا مل گئی اس کو جنت. کہ حضور جنت کیسے مل گئی؟ آقا فرماتے ہیں نیک بیوی کا مل جانا یہ آدمی کے لیے دنیا میں جنت پانے کے برابر ہے. نیک بیوی دنیا کی جنت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ شوہر بڑے خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے نیک بیویاں عطا فرمائی ہے، جو زگ نہیں کرتی، جو ٹینشن نہیں دیتی، جو غلط مطالبات نہیں کرتی، جو زیادہ کم سوال نہیں کرتی. ایسی عورتیں جنت ہے. ان خوش نصیب شوہروں سے پوچھو جن کی عورتیں مطالبات نہیں کرتی، وہ جنت میں گویا کے رہتے ہیں. لیکن وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے بیجا مطالبات کرتی ہے اور اپنے شوہر کے حق سے زیادہ مانگتی ہے، اس کی طاقت سے زیادہ کا سوال کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا شوہر جو ہے 1000 یا 2000 روپے ہفتے کے کماتا ہے اور عورت چاہتی ہے کہ وہ 3000 روپے والا ڈریس پہنے، تو وہ اپنی شوہر کی طاقت سے زیادہ سوال کرتی ہے. ایسی عورتوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہے، ایسی عورتیں جو اپنے شوہروں سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر سوال کرتی ہے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ شوہر جیسا پہنائے خوشی سے پہن لے. عورتوں کو چاہیے شوہر جیسا کھلائے خوشی سے کھا لے اور اللہ کا شکر ادا کرے. عورتیں ناشکری نہ بنے. میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عورتوں کو یہ پیغام دیا اور مردوں کو یہ پیغام دیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے والے تھے تو حضور علیہ السلام کی زبان پر 3 جملے تھے. آخری 3 جملے میرے رسول کی زبان پر تھے. ایک تو یہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ اکبر اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے، میرے جانے کے بعد نمازوں کو ترک مت کرنا، میرے جانے کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا. آقا کی زبان کے یہ 3 آخری جملے ہیں جو بظاہر میرے رسول نے اخیر میں فرمایا. آقا فرماتے ہیں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا. اس لیے کہ میرے آقا جانتے تھے کہ اگر گناہوں سے کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ نمازیں ہی بچا سکتی ہے، وہ عبادتیں ہی بچا سکتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا دیکھو اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنی عورتوں پر ظلم مت کرنا، اپنی عورتوں پر زیادتی مت کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم میلاد النبی کا جشن تو منا رہے ہیں لیکن کوئی اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو مارتا ہے، کوئی اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں، ایک عورت جو آپ کے قبضے میں دے دی گئی، ایک عورت جو آپ کے نکاح میں دے دی گئی، جس کے ماں باپ نے اپنے گھر سے نکال کر اسے آپ کے گھر میں پہنچا دیا، مجھے بتاؤ اس پر ظلم کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹیوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. آج کی ساسیں بھی ایسی ہے. ساس کی کیفیت یہ ہے، ساس اپنی بہو کو زہر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنی بیٹی کو پیار کی نظر سے دیکھتی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یاد رکھو اگر یہاں پر عورتیں موجود ہیں وہ بھی، اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میلاد النبی کا پیغام یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اگر کوئی ساس اپنی بہو کو تکلیف دے گی اس کی بیٹی بھی تکلیف سے محفوظ نہ رہے گی، اس کی بیٹی بھی مصیبت سے محفوظ نہ رہے گی. اگر تم اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہو، اپنی بیٹیوں کے دامن میں خوشی دیکھنا چاہتی ہو، تم دوسری کی بیٹی
बेटी को खुश रखो, तुम दूसरों की बेटी के साथ हुस्न सलूक करो, तुम्हारी बेटी के साथ भी हुस्न सलूक किया जाएगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी प्यार किया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हुजूर की 11 बीवियां थी, हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बीवी को कभी डांटा तक नहीं। ये हुजूर के अखलाक थे, अपनी बीवी को कभी डांटा तक नहीं, बल्कि कैफियत ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी घर में हुजूर की अज़वाज खाना तैयार करती तो आका फरमाते, तुम खाना पका रही हो, लाओ मैं घर को साफ कर लेता हूं। आका इतने बड़े थे, इतने अजीम थे, वो कितने बड़े थे, उनके बड़ेपन का आलम क्या है। सारे बड़े जिसके कदमों में हो, इतने बड़े हैं मेरे आका। हुजूर कितने बड़े हैं, अल्लाह के बाद सबसे अजीम तरीन अगर किसी का मर्तबा है तो मेरे रसूल का है। मेरे नबी की शान क्या है। अरे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी कौम के सामने तकरीर कर रहे थे, कौम के सामने खिताब कर रहे थे, और जब आपका खिताब, आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी, एक बुढ़िया उठ करके खड़ी हुई और कहती है, ईसा तू जैसा इंसान दुनिया में हो नहीं सकता, तेरे जैसा इंसान दुनिया में आ नहीं सकता, तेरी माँ जैसी माँ दुनिया में हो नहीं सकती। उस वक्त जनाब ईसा की आंखों में आंसू थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ बुढ़िया तू ये तो कह सकती है कि मैं अच्छा हूं, मेरी माँ अच्छी है, लेकिन तू ये नहीं कह सकती कि मेरी माँ से अच्छी कोई माँ नहीं हो सकती और ईसा से अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता। ऐ बुढ़िया सुन ले, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मेरी माँ से अच्छी एक और माँ होगी जिसका नाम आमिना होगा, उसकी गोद में मुझसे अच्छा बच्चा पैदा होगा और मैं उसकी जूतियों में, उसकी नालैन में अपने लिए जगह तलाश करता हूं। अगर मुझे मोहम्मद की नालैन का तस्मा बांधना नसीब हो जाए तो मैं अपने मुकद्दर की मेराज समझता हूं। ये मकाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान अल्लाह के नजदीक ये है कि जनाब ईसा नालैन के तस्मे बांधने की तमन्ना कर रहे हैं, लेकिन घर में मेरे रसूल की सादगी का आलम यह है कि अपनी औरतों का काम में हाथ बटाते हैं, बकरी का दूध अपने हाथ से खुद धोते हैं, कभी नालैन शरीफ टूट जाती है तो उसको खुद ही सिल लेते हैं, कभी कपड़े फट जाते हैं तो उसको अपने हाथ से पेवन लगाते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी हुआ, कुर्बान बड़ी प्यारी हदीस याद आई। मौलाना भी बार बार कह रहे थे, लोग हुजूर को अपनी तरह समझते हैं। मैं कहता हूं हदीस पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे, आप इन्हें मशवरा दे कि ये हदीस पढ़ें, हदीस पढ़ें तो नहीं समझेंगे। जिन्होंने हदीस नहीं पढ़ा है, सारी जिंदगी गुंडागर्दी की है, वो कैसे हदीस समझ सकते हैं। हदीस पढ़ने के लिए अक्ल चाहिए, समझने के लिए इश्क रसूल चाहिए। जहां अक्ल और इश्क रसूल न हो, जहां सिर्फ जो है वो माअज़ल्लाह दादागिरी और बाबागिरी का कारोबार हो, तो वहां हदीस समझ में कैसे आएगी। आइए, बड़ी प्यारी हदीस याद आती है। मैं अपने आका का महबूब का जिक्र कर रहा हूं, मुझे किसी से गरज क्या है। जब वो याद आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, अल्लाह अकबर। जब वो याद आते हैं तो हम जन्नत भूल जाते हैं। न छेड़ो जिक्र जन्नत, अब मदीना याद आया है। न छेड़ो जिक्र जन्नत, अब मदीना याद आया है। नबी का सब्ज गुंबद दिल की आंखों में समाया है। कोई पुरसाने हाल अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। रिवाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी यूं कहते हैं, सनाए मुस्तफा वो भी रिवायाते सहीहा से, सनाए मुस्तफा वो भी रिवायाते सही, गलत रिवायतों से नहीं, मन गलत रिवायतों से नहीं, सनाए मुस्तफा वो भी रिवायाते सहीहा से। अमीने कादरी क्या खूब तेरे पास माया है, अमीने कादरी क्या खूब तेरे पास माया है। सही हदीसे सनाए मुस्तफा की सुने। एक मर्तबा मेरे आका हमारी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں آئے، شہزادی عالمین کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی بیٹی، بادشاہ عالمین کی بیٹی شہزادی عالمین ہے۔ وہ شہزادی عالمین ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں، جو حسنین کی ماں ہے اسے شہزادی عالمین کہتے ہیں۔ وہ شہزادی عالمین کے گھر آئے، اس اتفاق سے سیدہ جو کو پیس کر کے آٹا گون چکی تھی، اور اتنے میں امام حسین مجتبی علیہ جدہ علیہ السلام رو رہے تھے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ ایک کام کرو، حسین روتے ہیں، میں روٹی پکا لیتا ہوں اور تم جو ہے حسین کو چپ کرا دو، انہیں کھلا دو، اللہ اکبر، وہ چپ ہو جائیں سو جائیں تو تم اپنے ذمے کا جو پانی بھرتی ہو پانی بھر کر لے آؤ۔ سیدہ کونین نے، شہزادی کونین نے اللہ اکبر آٹا چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میرے سرکار کی بارگاہ میں دے دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ذرا اگر اپنا اور حضور کا معاذ اللہ تقابل کرنے کا شوق ہے تو کبھی گھر پہ روٹی پکا کر دیکھنا۔ ایک تو پہلی بات روٹی بیلتے نہیں آئے گی، روٹی بیلنا نہیں آئے گی، اور جو عورتوں کے برابر نہیں ہو سکتے اس مسئلے میں وہ رسول کے برابر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا، عورتوں کے کام عورتیں جانتے ہیں، کچھ معاملات میں یہ آپ سے آگے ہیں۔ بہرحال مجھے میرا عنوان وہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے روٹی بیلی ہے، قربان جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، لیکن ہر چیز سیکھنے کے لیے انسان محتاج ہے، لیکن ہر چیز میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ آقا جدھر اشارہ کرتے ہیں روٹی بیلتی چلی جاتی ہے، حضور کے گورے گورے خوبصورت ہاتھ روٹی کو لگتے ہیں۔ حضور نے اٹھایا اور اپنے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ جن خوبصورت ہاتھوں کو خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے وہ میرے رسول کے ہاتھ ہے۔ حضور نے تندور پہ روٹی ڈالی، سیدہ فاطمہ امام حسین کو سلا چکی، پانی بھر چکی، اور آئی تو کہا ابا سارا آٹا تو پڑا ہوا ہے، ابھی تک ایک روٹی بھی آپ نے نہیں پکائی۔ میرے آقا فرماتے بیٹی روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہوں تندور پر، یہ پکتی نہیں ہے۔ کہا بابا پکتی کیوں نہیں؟ کہا بیٹی تیرے بابا کے ہاتھ اس کو لگ گئے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ لگ گئے ہیں، دنیا کی کوئی آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو لو جس کا ہاتھ آٹے کو لگ جائے، اللہ اکبر، اگر روٹی کو مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو روٹی کو آگ نہیں جلا سکتی۔ ہم جہنم کی فکر کیوں کریں؟ ہمیں تو مصطفیٰ کی نسبت ہے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، ہوگا؟ اچھا ہوگا، کیونکہ میرا محبوب سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہوں گے محشر سمٹ جائے، ہم کہتے ہیں محشر بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو اپنے نبی نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا۔ آقا نے ساری زندگی لوگوں کو حکم نہیں دیا۔ ایک مرتبہ میرے آقا اونٹ پہ بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام کا کوڑا جو ہے، کوڑا سمجھتے ہیں نا، چابک زمین پہ گر گیا۔ جب چابک زمین پہ گرا تو آقا نیچے اتر کر آئے، چابک اٹھایا، اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے دیتے، ہم چابک اٹھا کر آپ کو دے دیتے۔ آقا فرماتے میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتا، میں اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی سادگی کا یہ عالم تھا۔ حضور نے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، اپنی زندگی میں شامل کرو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو۔ ہم میں سے ہے کوئی جو اپنی بیویوں پر اتنا رحم کرے؟ آقا نے کبھی اپنی ازواج کو ڈانٹا تک نہیں، بلکہ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی ہے۔ دعائے ضرر کا مطلب بد دعا کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نبی کے لیے
لیے بددعا کے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اس کو دعائے ضرر کہتے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کے لیے دعائے ضرر کی ہے جو اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، بغیر پوچھے ماں کے یہاں چلی گئی، بیوی پر ہاتھ اٹھا دیا، بچوں کو مار دیا تو بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ یاد رکھو آقائے کریم کی زبان پر جو آخری جملے تھے وہ یہ تھے، اپنی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جس رسول نے ہمیں خدا کا پتہ بتایا، جس رسول نے ہمیں نماز سکھایا، جس رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، جس رسول نے ہمیں کھانے کا سلیقہ سکھایا، جس رسول نے ہمیں آداب زندگی سکھائی، جس رسول نے ہمیں ذوق بندگی عطا کی، جس رسول نے ہمیں خدا کی پہچان عطا کی، جس رسول نے ہمیں قرآن عطا کیا، جس رسول نے ہمیں خدا کا پتہ عطا کیا، جس رسول نے ہمیں کعبے کا دروازہ عطا کیا۔ کعبہ تو بتوں کا آماج گاہ بن چکا تھا، کعبہ تو بتوں کی آماج گاہ بن چکا تھا، کعبے پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اگر کعبے کو پاک کرنے والا کوئی ہے تو وہ میرے رسول کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میلاد النبی نہ مناؤ، میلاد النبی منانا ثابت نہیں، اول تو یہ ہے کہ تمہیں رسول سے دشمنی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ثابت نہیں ہے تو گویا کہ اس نے اسلام کی ساری کتابیں پڑھ لی ہے۔ جو کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے وہی کہہ سکتا ہے جس نے ساری کتابیں پڑھی ہے۔ تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہے؟ تم سائیکل چلاتے ہو، لوم چلاتے ہو، ٹھیلا ڈھکیلتے ہو، پان کی دکان چلاتے ہو، باورچی ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ کتابیں کتنی ہیں؟ آج تک کے کتابوں کو کوئی کون نہیں کر سکا، اس کی گنتی نہیں کر سکا، پھر کوئی یہ کیسے کہتا ہے کہ کوئی عید میلاد ثابت نہیں؟ سنو، عید میلاد کیسے ثابت نہیں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اور یاد رکھو میلاد کا جشن منایا جاتا ہے، منایا جاتا رہے گا، میلاد کی دھومیں منائی جاتی ہے، منائی جاتی رہے گی۔ یاد رکھنا، جس دن میلاد النبی منانا مسلمان بند کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی غیروں کو ایمان کی دولت دے گا اور وہ نبی کا جشن منائیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ حبیب نماز میں میرا ذکر ہوگا، میں قبول اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تیرا ذکر نہ ہو۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، اذان مکمل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ تیرا ذکر نہ ہو۔ قرآن کے اندر اگر الحمدللہ پڑھا جائے گا اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہوگا جب محمد الرسول اللہ نہ آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ آئے۔ حبیب ہم نے ہر جگہ تیرا ذکر، حوران بہشت کی پیشانی پر تیرا نام، جنت کے دروازوں پر تیرا نام، عرش کے پائے پر تیرا نام، آسمانوں کی بلندیوں پر تیرا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرا نام۔ محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، بلکہ حبیب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب کوئی میرا ذکر کرے گا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تیرا ذکر نہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز میں ثنا میری پڑھے گا، درود تجھ پر پڑھے گا۔ سبحان اللہ، نماز میں قرآن میں تلاوت میرے کلام کی کرے گا، سلام تجھ پر پڑھے گا۔ حبیب میں تیرے لیے سب کچھ رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ میلاد مصطفیٰ جائز ہی نہیں، مستحب ہے، بلکہ میرے آقا کی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی منع کرتا ہے تو پوچھو، یوم اقبال مناتے ہو؟ یوم آزادی مناتے ہو؟ یوم آزادی کیوں مناتے ہو؟ سب مناتے ہیں، سب مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہو؟ ہندوستان آزاد ہوا، ارے جس دن ہندوستان آزاد ہوا آزادی کا دن مناتے ہو۔ جس دن کعبہ آزاد ہوا، کعبے کی آزادی کا دن کون منائے گا؟ کعبہ آزاد ہوا ہے عید میلاد کے دن۔ کعبہ جھوم رہا تھا، 3 دن تک جھوما، 1-2 دن نہیں، 3 دن تک جھوما۔ سارے بت زمین پر سجدے میں گرے تھے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد پہ کیا ہوتا ہے جی؟ میلاد پر بت سجدے میں گرتے ہیں۔ میلاد پر کیا ہوتا ہے؟ بت سجدے میں گرتے ہیں۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ آزادی کے دن پرچم لگاتے ہو، ترنگا ہندوستان کا جھنڈا، ترنگا ایک ملک کا جھنڈا ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لائق احترام ہے۔ نادان آزادی کے دن ترنگا لگاتا ہے، اور جس دن پوری انسانیت کو آزادی ملی
उस दिन मोहम्मद अरबी का झंडा नहीं लगाता, हबीब का झंडा नहीं लगाता। झंडे से नफरत क्यों है? लोग कहते हैं हुजूर का मिलाद क्यों मनाएं, हुजूर का मिलाद क्यों न मनाएं? हुजूर ने कहीं मना किया? मेरे आका ने कहीं मना किया कि मेरा मिलाद न मनाना, मेरी आमद का जिक्र न करना? एक हदीस लाओ, बंद कराने की जिम्मेदारी कम से कम मालेगांव तक तो हमारी होगी। हालांकि पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यारो जमीन पर क्या, अर्श पर भी मनाया जाता है, अर्श पर भी मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। आपको मैं बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, अगर सही मुस्लिम में यह हदीस ना बता दूं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। सही मुस्लिम में यह हदीस ना बताऊं तो मैं सही मुस्लिम नहीं। हम सही मुस्लिम लोग हैं ना, तो सही मुस्लिम में रिवायत है, ये सियाह सित्ता की दूसरे नंबर की किताब है। आका अलैहिस्सलाम हर पीर को रोजा रखते थे। किसी ने पूछा, आका आप पीर को रोजा क्यों रखते हैं? मेरे रसूल ने फरमाया, पीर के दिन मैं पैदा हुआ हूं इसीलिए रोजा रखता हूं। गोया के नबी अपने मिलाद का जश्न हर पीर को मना रहे हैं, हम क्यों ना मनाएं? अब आप कहेंगे कि हुजूर ने रोजा रखकर मनाया, आप भी रोजा रखें, ये आप क्यों कहते हैं? आपको कहने का हक नहीं, क्योंकि कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। आप हमें मशवरा ना दे कि हम क्या करें। देखो हमें खूब मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए। याद रखो, हमने कुरान मुकद्दसा की आयतें पढ़ी है, हमने अहदीस पढ़ी है, हम कुरान से साबित कर सकते हैं कि नबी की पैदाइश पर शीरनी तकसीम करना चाहिए और शरबत तकसीम करना चाहिए। अगर आपको हवाला चाहिए तो उठाइए सूरह मरियम। सूरह मरियम कौते पारे में है? सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर है। हुफ्फाज़ किराम बैठे हुए हैं, एक पैदाइश का जिक्र अल्लाह करता है। अगर मिलाद पढ़ना हराम है तो अल्लाह से पूछो, अल्लाह तूने कुरान में ईसा की मिलाद को क्यों बयान फरमाया? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र क्यों किया? अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मर्दों की महफिल में औरतों के और बच्चों की पैदाइश के वाकयात क्यों बयान करते हो? अल्लाह से पूछो, अल्लाह तूने कुरान में क्यों बयान किया? ताकि अल्लाह बता रहा है कि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह फरमाता है। बच्चे की पैदाइश का वक़्त आया, अल्लाह ने मरियम से कहा, मरियम मस्जिद से बाहर चली जा, मस्जिद से बाहर निकल। हज़रत मरियम बाहर निकली, एक सूखे हुए दरख्त की टहनी को पकड़ा, बच्चे की पैदाइश हो गई, परेशान हुई, या अल्लाह ये बच्चा बगैर बाप का पैदा हो, मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी? इतनी भूखी हूं कि कोई खाना भी नहीं लाता। अल्लाह फरमाता, ये जो टहनी पकड़ा है ना तूने, सूखी टहनी, सूखी टहनी। कुरान जिक्र करता है, कुरान में ये आयत ना हो हम आज के बाद तकरीर नहीं करेंगे, लेकिन अगर है तो फिर मानते क्यों नहीं? आधा कुरान मानने के लिए आए हो, आधी बातें बताने के लिए आए हो। ए सुन्नी मुसलमानों, उलमा अहले सुन्नत पे एतमाद करो। हम जो कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कहते हैं, इसीलिए हमारी जबानें बंद कराने की कोशिश की जा रही है कि इनकी जबानों से तो हक निकल रहा है। अगर कौम को हक पता चल जाएगा तो ये जो उल्लासनगर का माल बिक रहा है, ये दुकानें बंद हो जाएगी। ये बात यही है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। वरना है किसी में हिम्मत, कुरान की एक आयत लाकर बताओ, हदीस की एक हदीस लाकर बताओ सियाह सित्ता से, जिसमें मना किया गया है। हम तो सब कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। ये सरकार गौसुल आजम का करम है, ये अल्लाह की मदद है, उसके रसूल की मदद है। और ये जो गौसुल आजम का करम कहता हूं, इसको भी कुरान से साबित कर सकते हैं। जब मौका आएगा तो साबित करेंगे। अर्ज ये कर रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मरियम को भूख लगी। आप सब जानते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा, कि बच्चे की विलादत के बाद मां को भूख लगती है। भूख लगी, परेशान हो गई, ये बेबाप का बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ, अल्लाह के हुक्म से। मगर बताऊं किसको? लोग खाना भी नहीं खिलाते, पानी भी नहीं पिलाते। अल्लाह फरमाता है, मरियम ये जो सूखी हुई टहनी है ना, अल्लाह ने भी, देखे मेरे रब की हिकमतों पे कुर्बान, अल्लाह जानता है कि इतराज करने वाले पैदा होंगे, इसलिए खजूर लगी हुई टहनी का जिक्र नहीं किया, सूखी का जिक्र किया। अगर खजूर लगी हुई का जिक्र करता तो इस पर भी कुछ किंतु परंतु हो जाता। अल्लाह ने फरमाया, सूखी टहनी पकड़ और इसको हिला। कब हिला? ईसा की पैदाइश के बाद हिलाया तो अल्लाह फरमाता है उससे ताजा खजूरें गिर पड़ी, सूखी टहनी से गिर पड़ी। कहां थी?
सूखी टहनी से भी कोई खजूर आती है? भेजा किसने? अल्लाह ने भेजा। टहनी सूखी थी, खजूर जन्नत की थी। और जब खजूरें आई तो जनाब मरियम ने देखा ये तो ताज़ा ताज़ा खजूर आई, लेकिन इस पर पानी भी पीना होगा। तो अल्लाह ने फरमाया तेरे कदमों के नीचे हमने ठंडे पानी का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह तुझे मरियम से प्यार था तो पहले खिला देता। अल्लाह तुझे मरियम से प्यार था तो पहले खिला देता, ईसा की पैदाइश के बाद क्यों खिलाता है? तो गोया अल्लाह का कलाम इशारों में जवाब देगा, नादान तुझे पता नहीं, पहले खिला देता तो ये होता कि वलिया को खिला दिया। बाद में अल्लाह इसलिए खजूर खिलाकर ठंडा पानी पिला रहा है ताकि आशिकों को पता चल जाए नबी की पैदाइश के बाद शिरनी तकसीम करना ही अल्लाह की सुन्नत है। अरे वहां मरियम अकेली थी तो मरियम को अकेले खिलाया, अगर कोई और भी होता तो उसको भी खिला देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान है कुरान, कुरान न मानोगे तो किसको मानोगे? कुरान माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। कुरान के एक एक लफ्ज को मानना पड़ेगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ने खजूरे मरियम को खिलाया और ठंडा पानी यानी शरबत पिलाया और बता दिया ईसा की पैदाइश का वाकया मैंने बयान कर दिया है, अब मोहम्मद की पैदाइश पर बयान नहीं करूंगा। अगर बयान करूंगा तो जो दूसरे वो भी करने लगेंगे। अब इम्तिहान लेना है जन्नती और जहन्नमियों का कि मेरे तरीके पर जो होंगे वो ये करते नजर आएंगे, जो जहन्नमी होंगे इससे भागते नजर आएंगे। यही तरीका तो बताया है कुरान ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है कुरान, कुरान है, कुरान में अल्लाह ने बताया। और जनाब ईसा की विलादत का जिक्र करना, इसलिए हम विलादत का जिक्र करते हैं। और जब हुजूर की विलादत बयान करो हुजूर बड़े खुश होते हैं। एक वाकया बयान करूंगा हुजूर के बचपन का, अर्ज करूं वक्त खत्म हुआ, वरना मैं तो हुजूर का पूरा मिलाद पढ़ने के लिए आया था कि मिलाद की मजलिस पढ़ दूंगा, क्योंकि जब मिलाद बयान होती है तो दुआएं कबूल होती है। हाँ, जब हुजूर की मिलाद बयान होती है तो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह को महफिल मिलाद बड़ी पसंद है। क्यों पसंद है पता है? क्योंकि अल्लाह पाक जानता है जो जिसकी मिलाद बयान होगी उसको खुदा नहीं कहा जाएगा। अल्लाह को सबसे बुरा कब लगता है? अल्लाह को सबसे बुरा कब लगता है? जब कभी शिर्क होता है। और शिर्क कब होता है? जब किसी को खुदा माना जाए। तो जिसकी मिलाद पढ़ी जाएगी उसको खुदा तो नहीं कहा जाएगा। यही तो हम बिरादरान वतन को भी समझाते हैं। कहते हो कि फला मकाम पर पैदा हुए थे इसलिए हमारा हिस्सा है। अरे जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। अरे जो खुदा होता है उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद। पैदा हो गया तो खुदा ना हुआ, और खुदा हुआ तो पैदा ना हुआ। जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता है, वो पूरी कायनात को कुन करके पैदा करता है, पूरी कायनात को वजूद अता करता है, पैदा नहीं होता। पैदा मुस्तफा हुए हैं, इसीलिए पैदा हुए हम उनकी पैदाइश बयान करते हैं। मेरे आका की शान क्या है? वो पैदा हुए, इसको एक उनके बचपने का वाक़या हलीमा सादिया फरमाती हैं। हलीमा सादिया कहती है मैं गरीब थी मैं और बारिश नहीं होती थी, चारा चरागाहों में नहीं था, मेरी ऊँटनी बिल्कुल लुकड़ी सी मरियल सी थी। मेरी ऊँटनी थी, मेरे शौहर की गदी थी, वो गदी पे सवार होते थे ऊँटनी पर, दोनों दुबले पतले, पैसे नहीं है। फरमाती है फाकों की वजह से मेरा सीना खुश्क हो गया था। मेरा बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को दूध नहीं मिलता था, पूरी पूरी रात रोता था। मैंने सोचा एक काम करते हैं, मक्का जाते हैं, सीजन है बच्चों की पैदाइश का। जब मक्का जाएंगे तो बच्चे मिलेंगे, लाएंगे, कुछ कमा लेंगे, इसी में माला माल हो जाएंगे। मक्का पहुंचने के लिए गए, निकले घर से, जगह जगह ऊँटनी बैठ जाती है, चलती नहीं, ऊँटनी नहीं चलती। ये कौन कह रहा है? हलीमा कह रही है। इसको बयान कौन कर रहा है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन बयान कर। ये सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान कहलाए उम्मत के अंदर, सैयदुल मुफस्सिरीन, मुफस्सिरों के सरदार, वो बयान करते हैं। और लिख कौन रहा है? इमाम कस्तलानी शारे बुखारी लिख रहे हैं। ये किताबों के नाम इसलिए बता रहा हूं कि एतराज न रहे कि जो जी मैं कह गए। नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि जो कहा जी मैं हराम कहकर फिर बिस्तरा गोल करके चले जाओ, लोग लड़ते रहे। भाई हराम कहो तो कोई आयत पढ़ो ना। हम हलाल कहते हैं तो इतनी हदीस पेश करते हैं, आप कोई एक हदीस पेश करो, एक हदीस में बता दो मिलाद मुस्तफ़ा हराम है, नहीं बता सकते।
ایک آیت میں بتا دو میلاد مصطفیٰ حرام ہے، چھوڑ دیں گے نہیں. ہمیں تو حرام سے کیا دلچسپی ہے، ہم تو نبی کے غلام ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہی کرتے ہیں، جس سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں. تو یاد رکھو ہم جو کرتے ہیں یہ غوث اعظم نے کیا ہے، یہ غریب نواز نے کیا ہے، رسول اعظم نے کیا ہے. میں نے بتایا حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا انشاءاللہ، وقت رہا تو پیش کروں گا تاکہ آپ کے دماغ سے الجھن ختم ہو جائے. ہم چاہتے امت متحد ہو، اتحاد پیدا ہو. اور امت متحد کب ہوگی؟ جب سب صحابہ کے عقیدے پر جمع ہو جائیں، سب نبی کی محبت پر، صحابہ کے عقیدے پہ جمع ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے گا. ہم اتحاد چاہتے ہیں لیکن کہاں ہوگا اتحاد؟ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ابو جہل کے عقیدے پر رہے، کوئی ابو بکر صدیق کے عقیدے پر رہے. اتحاد نہیں ہوگا بلکہ وہاں انتشار ہوگا. جب سب صدیق اکبر کے عقیدے پر آئیں گے تب اتحاد ہوگا. اتحاد ہم چاہتے امت میں، جھگڑا مت کرو، اتحاد پیدا کرو، لیکن اتحاد صحابہ کے عقیدے پر کرو. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے المختصر یہ، میں مکے پہنچی، سارے بچے لوگ لے کر کے جا چکے تھے. حلیمہ کہتی ہے میں مکہ بھٹکتی رہی، مکہ میں ادھر ادھر گھومتی رہی، کوئی بچہ مجھے نہیں ملا. جب نہیں ملا تو میری ملاقات عبداللہ سے، عبد المطلب سے ہوئی. حضور کے دادا تھے، عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا اے عبد المطلب تم مکہ کے سردار ہو، سارے بچے لوگ لے کر جا چکے ہیں، میں غریب مفلس جو ہے وہ آس کی ماری مکے سے واپس مایوس جاؤں گی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں. ارے عبد المطلب کسی سے سفارش کر دو تاکہ مجھے بچہ مل جائے. عبد المطلب مسکرانے لگے، فرماتے سب بچے جا چکے لیکن عبد المطلب کے گھر کا بچہ ابھی نہیں گیا ہے. اگر تم چاہو تو میں تمہیں دلا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو میرا پوتا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑی منموہنی صورت والا ہے، بڑی مست آنکھیاں والا ہے، بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ زلفیں والا ہے، دل ربا صورت رکھتا ہے، دل ربا سیرت رکھتا ہے تو بچہ، لیکن بڑوں میں بھی وہ وصف نہ دیکھا جو اس بچے میں میں نے دیکھا ہے. اگر چاہے تو میرے گھر چل کے دیکھ. حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے آنکھوں آنکھوں میں بات کی، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام لیا ہے، نظروں میں محبت سے بڑے کام لیا ہے، آنکھوں آنکھوں میں پوچھا کیا بات ہے، لے چلیں عبد المطلب ہے تو سردار عہدے کے اعتبار سے لیکن غریب ہے کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، عبداللہ دنیا سے تشریف لا چکے ہیں. شوہر نے آنکھوں میں کہا چل کر دیکھو تو صحیح، میرا بچہ عبداللہ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھا. جب میں چلی عبد المطلب آگے تھے، ان کے پیچھے میں تھی. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، میں اندر گئی تو میری ملاقات حضرت آمنہ سے ہوئی. آمنہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ لینے آئی ہو، چل دیکھ لے میرا بچہ. حلیمہ کہتی ہے جب میں گئی ہوں تو ایک سفید کپڑے کے اندر محمد کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور وہ سو رہے تھے، ان کی آنکھیں بند تھی. مسلمانوں سوچو تو صحیح، کالے سانولے رنگ کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، آپ کے گھر کے بھی اچھے لگتے ہیں، ہمارے گھر کے بھی اچھے لگتے ہیں. ارے جو بڑے ہو کر بھدے ہوتے ہیں وہ بھی بچپنے میں اچھے لگتے ہیں. تو جو بڑا ہو کر اتنا حسین ہو کہ حسن کھاتا ہے، جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، نہیں تو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. حلیمہ کہتی ہے میں نے کپڑے میں لپیٹا دیکھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جسم شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کپڑا ختم کہاں پر ہوتا ہے. ایسے حسین تھے، وہ ملاحت تھی. جیسے ہی میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، محمد نے آنکھیں کھول دی. جب بچے نیند سے اٹھتے ہیں، ابھی حضور کی عمر 1 مہینے کی بھی نہیں ہے، جب بچے رو کے اٹھتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں تو روتے روتے اٹھتے ہیں. لیکن میرے نبی بچپنے میں بھی کبھی رو کر کے نہیں اٹھے. بتا رہے ہیں میرا بچپن بھی کسی کے جیسا نہیں ہے، میں کسی کے جیسا نہیں ہوں. ایتکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ کوئی نہیں ہے. ابو بکر ان کی طرح نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کا گزر. تو ہی ذرا انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر.
پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود کعبے میں لگا ہے، پتھر وہ بھی ہے جو آپ کے محلے کی میونسپلٹی کے بیت الخلا میں لگا ہے، پتھر وہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے۔ کبھی آپ نے وہ میونسپلٹی کی، اب تو میونسپلٹی نہیں بلکہ اب تو کارپوریشن ہو گیا ہے، تو یہ کارپوریشن کی جو بیت الخلا ہے کبھی اس کے پتھر کو بھی جا کر کے چوما ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو پتھر ہے، جب پتھر ہی پتھر ہے تو اس کو کیوں نہیں چومتے؟ 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے جا کر دھکے کھا کر نمبر لگا کر اس کو کیوں چومتے ہو؟ پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں اس سے کچھ زیادہ پتھر خوبصورت آپ کے گھر میں لگا ہے، لیکن خوبصورت نہیں چومتے، وہاں کا جا کر چومتے ہیں، اس کو کیوں چومتے ہو؟ دونوں پتھر ہے یارو۔ جب پتھر پتھر نام کی وجہ سے برابر نہیں ہو سکتے تو بشر بشر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہارے محلے کا پتھر ہے، وہ کعبے کی گود کا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے، تو پتہ چلا جنت سے آئے ہوئے حجر کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تو جس کے صدقے میں جنت بنی ہے اس بشر کی طرح بشر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت تو ان کے صدقے میں بنی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، محمد نے آنکھیں کھول دی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، کہتی ہے مجھے اتنا پیار آیا، حلیمہ پر مجھے پیار آتا ہے، حلیمہ کاش میں تیرے گھر کا نوکر ہوتا۔ کبھی میں دل ہی دل میں کہتا ہوں حلیمہ کاش میں تیرے گھر کا نوکر ہوتا، تو کھانا پکاتی تو میں ان کو جھولا دیتا، نہیں نوکر ہوتا تو کم از کم میں تیری اونٹنی ہی ہوتا، کہ جب تو میرے رسول کو لا رہی تھی تو اس پہ بٹھا کر لاتی، یہ نہ ہوتا تو چل کم از کم تیری دہلیز کا پتھر ہوتا، تاکہ میرا حبیب جب گھٹنوں کے بل چلتے آتا تو کبھی مجھ پہ ہاتھ تو رکھتا۔ لیکن ہائے مقدر کی محرومی قسمت کے وہ زمانے میں ہم نہ تھے۔ یہی تو رونا ہے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں یہ کہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ بہرحال ان کے غلاموں میں ہے، یہ بھی بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ انسان تو بہت ہے، کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہے، لیکن ان کی لگن لگی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ان کی غلامی کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے، یہ انہی کا کرم ہے جو اپنی غلامی کی خیرات عطا کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کی خیرات عطا کرتے ہیں۔ حلیمہ کہتی میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، مسکرا دیے۔ توجہ آپ کی، حضور نے مسکرایا، میرے دل نے چاہا کہ میں اٹھا لوں، میں نے اٹھا لیا، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ حلیمہ کہتی ہے پھاقوں کی وجہ سے میرے سینے کو خشک ہو چکے تھے، اس میں کوئی غذا نہیں تھی، دودھ نہیں تھا، جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا، محمد کے سینے کی برکت سے اللہ نے میرے سینے میں دودھ پیدا کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرماتی میں نے سیدھی طرف سے پیش کیا تو دودھ پی لیا، الٹی طرف کا دیا تو نہیں پیا، منہ ہٹا لیا، اور میرے بیٹے کو اس کا باپ لے کر کے کھڑا تھا، اس کی انگلی کا اشارہ کر کے مسکرانے لگے، گویا کہہ رہے ہیں ماں میں نے تو پی لیا ہے، ذرا اب اپنے سگے بیٹے کو بھی پلا دے۔ یہ میرے نبی کا بچپنا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں دنگ تھی، یا اللہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا، بچے ہوتے ہیں لیکن یہ کیسا بچہ ہے، بڑوں کو دنگ کر رہا ہے۔ آمنہ نے کہا حلیمہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، جب یہ پیدا ہوئے تو یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، پھر کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں حضور کو لے کر جانے لگی تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے میں کعبے کا طواف کر لوں، اب پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد آنا ہوگا۔ کہتی ہے میں محمد کو لے کر جدھر جاتی کعبے کی دیوار ادھر جھکتی چلی جاتی، میرے نبی کی جھکتی چلی جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ حجر اسود کو چموا لوں، بچے کو بوسہ دلا لوں۔ جب میں محمد کو یوں لے کر کے حجر اسود کے قریب گئی تو میں دنگ رہ گئی، ڈر گئی۔ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور محمد کے ہونٹوں کو چوم کر پھر اپنی جگہ پر لگ گیا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا حجر تجھے چوما کیوں جاتا ہے، تجھے چوما کیوں جاتا ہے؟ تجھے اس لیے چوما جاتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کے لبوں کو چوما ہے،
तूने मेरे हबीब के लबों को चूमा है। हलीमा कहती है फिर मैं बैठी ऊंटनी पर लेकर तो मेरी ऊंटनी में जान आ गई। उसने 3 मर्तबा काबे की तरफ रुक करके सजदे किए और हवा की तरफ फर्राटे भरती हुई चलने लगी। मैं सोच रही थी या अल्लाह इसमें ताकत कहां से आई है, और जब मैं चलती तो सारे काफले को मैंने पीछे कर दिया, ऊंटनी आगे को बढ़ी। तो लोग मुझसे पूछते थे हलीमा ऊंटनी बदल गई है, सवारी बदल गई है। हलीमा कहती थी नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली है, मेरा सवार बदल गया है, मेरा सवार बदल गए। मेरे नबी की जिंदगी, हुजूर का बचपना, मेरे नबी की शान है। अभी इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्रामात होंगे तो हम आपको बताएंगे। कल इंशाअल्लाह 11 जनवरी को बुलबुल बागे मदीना भी हजार खोली में तशरीफ ला रहे हैं। एक हदीस पढ़ता हूं बस। आजकल कुछ लोग मुझ पे फोन से पूछ रहे हैं, लोग यूं भी सवाल कर रहे हैं कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए और 12 तारीख को ही विसाल किया, एक ही दिन पैदा भी हुए उसी दिन, यानी विसाल की तारीख भी वही है, पैदा हुए रबीउल अव्वल की 12 तारीख को और ऐन 63 साल के बाद, 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को वफात भी हो गई, विसाल भी हो गया, रहलत फरमाई, पर्दा फरमाया। हम हुजूर की मिलाद का जश्न मनाते हैं, वफात का गम क्यों नहीं मनाते? मैं इस पर भी हदीस पेश करूंगा, सुनोगे? उसको दिल में बसाओ। इस पर भी हदीस है हमारे पास कि जिस दिन विलादत हो उसी दिन वफात भी हो, तो वफात न मनाओ, विलादत मनाओ। इस पे हदीस है। हदीस सियाह सित्ता में है। सियाह सित्ता किसको कहते हैं? वो जो 6 किताबें ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, निसाई, ये जो किताबें हैं इनसे सियाह सित्ता कहते हैं। इस पर सब लोग इत्तेफाक करते हैं। उसमें हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमा ईदुल मोमिनीन है। आका ने क्या फरमाया? मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? क्या फरमाया? जुमा ईदुल मोमिनीन है। ईद का दिन मतलब खुशी का दिन। कौन सा दिन? बोलो भाई, बोलो यार। मैं कभी बुलवाता नहीं हूं लेकिन आज बोल दो ना। ईद का दिन मतलब खुशी का दिन है ना? इस पे मुत्तफिक क्या? बोलो है कि नहीं? है ना? ईदुल मोमिनीन है। कौन सा दिन? या रसूल अल्लाह ईदुल मोमिनीन क्यों है जुमा का दिन? तो हुजूर ने 2 बातें बताई खास तौर पे, और भी बताई लेकिन खास। कौन सी बात? 2। जुमा ईदुल मोमिनीन इसलिए है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन इनकी वफात हुई। इस दिन आदम पैदा भी हुए और इसी दिन वफात भी हुई। या रसूल अल्लाह फिर हम ईद क्यों मनाएं? आदम की वफात पे मातम क्यों ना करें? उसी दिन वफात भी है, उसी दिन मिलाद भी है। तो आका कह रहे हैं उस दिन ईद का दिन मनाओ। अब जो हमसे कहते हैं कि नबी की पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और विसाल भी 12 रबीउल अव्वल को हुआ, तो तुम वफात का गम क्यों नहीं करते? ये हमसे ना पूछो, ये रसूलुल्लाह से पूछो कि आपने आदम की वफात के दिन ईद का दिन क्यों कहा? क्योंकि नबी लोगों को रुलाने नहीं आए थे, रोते हुए को हंसाने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब एक ही दिन में 2 बातें हो जाए, खुशी भी और गमी भी, तो उस दिन खुशी मनाना चाहिए। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, हुजूर की हदीस है। और याद रखो, अगर कोई ये कहता है कि जिस दिन फातिमा रो रही थी, फातिमा ने ये कहा था कि अगर ये गम किसी पहाड़ पर भी आता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, उस दिन तो हजरत आयशा का सुहाग उजड़ गया था। वाह वाह, आप पे कुर्बान जाए। फातिमा का गम आपको करबला के दिन याद नहीं आता, मिलाद मुस्तफा के दिन आपको याद आ रहा है। शहजादे लुटे उस दिन आप इसकी बात नहीं करते। सुनो, मुझसे सुनो, मैं आपको बताता हूं, उस बारगाह का गुलाम हूं, पूरे चैलेंज से कहता हूं, नबी की मौत पर फातिमा ने नहीं रोया, ये मेरा दावा है, नहीं रोया। सैयदा आयशा ने नबी की मौत पर नहीं रोया, अबू बकर सिद्दीक ने नबी की मौत पर नहीं रोया। फिर रोया किस पर? वो सब जानते थे नबी जिंदा है, फिर रोते क्यों थे? नबी के बिछड़ जाने से रोते थे, नबी की मौत पर नहीं रोते थे। वो जानते थे अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है। फिर वही मौत के बाद उनकी हया मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। अबू दाऊद की हदीस है, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला सादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन।
آقا فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، نبی زندہ ہیں۔ کون کہہ رہا؟ حضور کہہ رہے ہیں فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا سے بچھڑنے کا غم ہے، بابا کی موت کا غم نہیں۔ ابو بکر صدیق تم کیوں رو رہے ہو؟ بچھڑنے کا غم ہے، موت کا غم نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ پھر اب ہم کیوں غم منائیں؟ ارے جو ملے تھے وہ بچھڑنے پہ رو رہے تھے، ہم تو ملے ہی نہیں تو بچھڑنے پہ روئیں گے کیسے؟ غم کیسے منائیں گے؟ آپ غم کی بات کرتے ہیں، حدیث رسول ہمارے پاس ہے، اس لیے یاد رکھو اس دن خوشی مناؤ، وہ خوشی کا دن ہے۔ شیرنی تقسیم کرو، شربت تقسیم کرو، اپنے گھروں پہ لائٹنگ کرو۔ اگر تم اپنے گھروں کو جگمگاؤ گے اللہ تمہارے دلوں کو جگمگا دے گا۔ اپنے گھروں پر نبی والا پرچم لہراؤ، رسول کا جھنڈا لہراؤ، یہاں نبی کا جھنڈا لہراؤ گے وہاں قیامت کے دن نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی سعادت ملے گی۔ حشر تک لہرائیں گے، حشر تک لہرائیں گے ہم جھنڈے مصطفیٰ، حشر تک لہرائیں گے ہم جھنڈے مصطفیٰ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پرچم لہراؤ اور بتا دو، کہنے کی ضرورت نہیں، جو جس پارٹی کا ہوتا ہے اس کے گھر پہ اس پارٹی کا جھنڈا لگا ہوتا ہے، تم محمد کی پارٹی کے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی پارٹی کے ہو، تمہارے گھر پہ نبی کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ کوئی منع کرتا ہے تو نہ مانو۔ ارے جب اتنی حدیث کوئی سن لے تو بے وقوف ہی ہوگا جو نہ مانے۔ حدیث سنی آپ نے، اتنے ثبوت سنے، اور یہ تو تھوڑے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے علم کا نہ خمار ہے نہ غرور ہے، ہم تو ایک چھوٹے سے طالب علم علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل سنیچر ہے اور انشاءاللہ کل مغرب سے رات 10 بجے تک شیخ عثمان گراؤنڈ پر ہزار کھولی میں محفل نعت جشن آمد رسول کے حوالے سے ہوگی، جس میں بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ فقیر قادری بھی آپ کی خدمت کے لیے رہے گا۔ دوست احباب کے ساتھ ضرور آئیں۔ اب آپ کو میلاد النبی سمجھ میں آ گئی؟ منائیں گے نا انشاءاللہ؟ آقا کی آمد کے چرچے کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں کچھ کر سکتے، جس رسول کے صدقے سب کچھ ملا، ایک گلاس پانی پہ فاتحہ کر دیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں، آپ ہے اجازت؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں اجازت؟ دیکھو یہ بہت بڑے ہندوستان کے محدث ہے، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ بہت بڑے محدث ہے، کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ابا یعنی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ان کے ابا بھی محدث، ان کے بیٹے ہی محدث، ان کے بیٹے ہی محدث، بہت سب کے سلسلے علم ان سے جا کے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ابا ہر 12 ربیع الاول کو حضور کے نام سے فاتحہ دلاتے تھے۔ ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا، ارے حضور یہ نہیں دیکھتے جلیبی ہے کہ برفی ہے کہ کھیر ہے، یہ نہیں دیکھتے، حضور تو تمہارا دل دیکھتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ دل دیکھتے ہیں۔ غریب امیر کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ کیوں کر رہے ہو؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے ابا جی آقا کی 12 ربیع الاول میں فاتحہ کرتے تھے۔ پتا چلا آج سے 300 سال پہلے بھی ہندوستان میں فاتحہ ہوتی تھی، اور جاہل لوگ نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین کرتے تھے۔ جو بن کر آ رہے کوئی ثبوت نہیں، اللہ سے ڈرے، حق کو سمجھے، مرنا ہے سب کو، مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قوم کو متحد کیا جائے، قوم میں اتحاد پیدا کیا جائے، منتشر نہ کرو۔ ایک دن 12 ربیع الاول آنے والی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے ابا غمگین ہوئے، اب نیاز کس پر کروں گا؟ بھنے ہوئے چنے تھے، وہی فاتحہ میں رکھ دیے۔ جب رکھ دیے تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا جی روتے روتے سو گئے، تو آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا؟ حضور خواب میں تشریف لائیں، سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں یہ چنے عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے، بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ شان ہے حضور، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس لیے اگر نہیں پورے گھر کو سجا سکتے تو ایک بلب لگا دینا۔ آقا صدیق اکبر سے کہیں گے دیکھو فلاں نے میری محبت میں بلب تو لگایا ہے، اور اسی میں اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں گھر میں کچھ میٹھا بنا سکتے تو پانی پہ فاتحہ دلا دینا۔ میں فرض نہیں کہتا، واجب نہیں کہتا، اتنا کہتا ہوں یہ محبت کی نشانی ہے،
اس محبت کی نشانی کو باقی رکھو، تم باقی رہو گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے